بیوی کو کیا درجہ دو؟ کچھ جاہلوں نے اس کو پیر کی جوتی بنایا، بار بار میں طلاق کی دھمکی دیتے، مارتے۔ بیوی کو مارنے والا بزدل، طلاق دینے والا نامرد۔ مارنے والا بزدل، طلاق دینے والا نامرد۔ کافر بہادر کون ہے؟ میں نے کہا بہادر وہ ہے جو بیویوں کی بات سن کر کے ادھر ادھر دیکھ کے مسکراتا رہے۔ کہا امین القادری تو نے یہ کہاں سے لایا؟ میں نے کہا حضور سے لایا، جو آئیڈیل ہے اس سے لایا۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، بیوی کو بزدل لوگ مارتے، کمزور لوگ مارتے، بہادر لوگ نہیں مارتے، ان کی باتیں سن کے مسکراتے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک دن میرے آقا نے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا پہلوان بہادر کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضور نے پوچھا۔ جن کے غلاموں میں اتنا بڑا بہادر ہے، جن کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں، وہ پوچھ رہے سب سے بڑا بہادر کون ہے، پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے جو سب کو پچھاڑ دے، اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے۔ حضور نے کہا نہیں، سب کو پچھاڑنے والا پہلوان بہادر نے کہا پھر حضور آپ ہی بتا دے کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ جب اس کو کوئی غصہ دلائے تو وہ غصے کو پی جائے، وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے۔ بتاؤ نا پہلوان اور بہادر کون ہے حضور کی نظر میں؟ وہ نہیں جو مار پیٹ کرے، کمزوروں کو آگ دکھائے۔ عورت تو سینہ پہ نازک ہے، وہاں تو سینہ تبھی تانتے ہیں۔ عورت کے پاس سینہ تاننے والا کبھی 56 کی چھاتی والا نہیں ہو سکتا۔ وہ بزدل ہے، بزدل جو عورت کی باتوں کو غصے میں سن کر مسکرا دے اور اس کو بھی مسکرانے کا شعور عطا کر دے، سب سے بڑا بہادر پہلوان اس کو فرمایا رسول اللہ نے۔ اب آپ اپنے من میں ڈوب کے سوچو آپ پہلوانوں کے بزدل ہو۔ کون کیا کرتا مجھے نہیں پتا، اسٹیج والے کیا کرتے، آپ کیا کرتے، میں آپ کے گھر میں دیکھتا ہوں نہ، میں ولیوں کے صاحب کرامت ہوں، صاحب کشف ہوں۔ اگر مارتے ہو تو بزدل ہو، طلاق کی دھمکی دیتے ہو تو نامردی کے قریب ہو۔ کہا کہ نامرد کیوں طلاق دیتا ہے؟ میں نے کہا مرد نبھاتا ہے، مرد نبھاتا ہے۔ تو کہا نہیں اس لائق نہ تھی، توجہ، اس لائق نہ تھی کہ رکھتا۔ میں نے کہا تو بھی نالائق تھا، اسی لیے نہ رکھ سکا۔ اگر تو لائق ہوتا، توجہ، تو لائق ہوتا، تو لائق ہوتا، وہ نالائق تھی مان لیا، تو بھی نالائق چھوڑ دیا۔ اگر تو لائق ہوتا تو اس نالائق کو لائق اپنی صحبت میں رکھ کر کے بنا لیتا۔ وہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میرے مخدوم، میرے مرشد، محبوب یزدانی، قطب لاسانی، غوث العالم، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ، جس نے بلی کو اپنی صحبت میں رکھ کر کے اللہ کی معرفت دے دی اور طوطے کو اپنے پاس بٹھا کر حافظ قرآن بنا دیا۔ تو اللہ جب تیرا پیر طوطے کو حافظ بنا سکتا ہے تو کیا تو مرید ہو کر بیوی کو اپنی طرح لائق نہیں بنا سکتا؟ وہاں تو جانور بھی سدھرتے ہیں، وہاں تو جانور بھی سدھرتے ہیں، تو بیوی کو کیوں نہ سدھار سکا؟ اس کا مطلب تو بھی نالائق تھا۔ ورنہ آپ سے پوچھتا ہوں لائق کس کی ہوتی ہے میرے بھائی؟ اگر وہ لائق ہو تو عورت ہی نہ رہے۔ بہنیں معاف کرنا، تھوڑا آپ ہی کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں اس لیے تھوڑا یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ ہاں ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا آپ تو ہمیں ڈانٹتے ہیں، چھوٹوں کو ڈانٹتی نہیں۔ میں نے کہا وہ بچے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں، ان کو ڈانٹ کر کوئی فائدہ نہیں بیٹے، ڈانٹنے سے تو آپ کو ان کو تسلی مل جاتی ہے نا۔ تو میری بہنوں سے معافی چاہتے ہوئے آپ کے لیے تھوڑی محنت کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔